بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي يا ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. इमाम बारगाह में तशरीफ़ फरमाएँ. ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमें
دعائے توسل یعنی اپنی حاجات کے لیے توسل کرو امام حسین علیہ السلام سے. وہ حسین کہ تمام پنجتن کے مصائب آ کر جمع ہو جاتے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام میں. رسول اللہ کے جنازے پر کم از کم چند لوگ تو تھے، حسین کے جنازے پر تو ایک بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. علی ابن ابی طالب کے فرق اقدس پہ ضربت لگی. آپ دیکھیے پنجتن پاک میں سے ہر مصیبت حسین پر آ کر مزید بڑھ جاتی ہے. سجدے کے عالم میں علی ابن ابی طالب پر ضربت لگی، لیکن علی نے سر تو اٹھا لیا تھا. حسین کا سر نو کے نیزہ پر ایسے بلند ہوا کہ بیمار بیٹے نے دور سے دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بابا. اس وقت وہ بھی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا کہ اے بیٹا سجاد، آپ نے اپنے بابا کو کہاں دیکھا ہے، کس طرف دیکھا ہے؟ کبھی بھی اماں وہ نو کے نیزہ پر دیکھیے گا، دور میرے بابا کا سر بلند ہے اور خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، نغارے بج رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی مصیبت اور مزید بڑھ گئی ابا عبداللہ الحسین میں. اور سیدہ کونین کے مصائب سے تو کیا عرض کیا جائے. بس سیدہ کا پہلو پامال ہوا، حسین کا پورا لاشا پامال ہوا. سیدہ کا لاشا کم از کم رات کی تاریکی میں اٹھ گیا، حسین کا لاشا 3 دنوں تک روز روشن کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا. حسن مجتبی علیہ السلام ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے، حسین کی لاش کے ٹکڑے ہوئے. حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. عزیزوں، میں توسل ہم کریں گی اس وقت تو کئی مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے. اپنی اولاد کے حوالے سے بہت سے مومنین ہیں کہ جو ہم اس وقت جانتے ہیں اپنی خاص کوئی دعا رکھتے ہیں اولاد کی شادیوں کے لیے، ان کے اچھی تربیت کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے، اور بہت سارے معاملات ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا کتنا ثواب ہے، لیکن کربلا میں کم از کم 5 موقع ایسے ہیں جہاں امام حسین خود اپنے آپ پر روئے ہیں. امام حسین اتنے غریب تھے، خود امام حسین اپنے آپ پر روئے، اپنے غربت پر. ایک موقع وہ تھا کہ جب اپنے جوان علی اکبر کو بھیجا، اس وقت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اپنی ریش مبارک کو تھام کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ اب میرا وہ بیٹا جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں میرے نانا کے مشابہ. اس وقت امام حسین علیہ السلام خود بہت روئے، اپنی غربت پر روئے. دوسرا موقع لکھا ہوا ہے کہ جب فرات کے کنارے ابوالفضل عباس، جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آپ کی صدائیں جب بلند ہوتی ہیں تو اور عزادار آپ کی صداؤں میں آواز ملا کر گریا کرتے ہیں. یہ حسین پر گریے کی تاثیر ہے. جب عباس بغیر شانوں کے زمین پر گرے، حسین نے کہا کمر ٹوٹ گئی عباس. اس وقت امام حسین نے اپنی غربت پر گریا کیا. لیکن ایک مقتل میں لفظ لکھا ہوا ہے جس نے مجھے بڑا مزمحل کیا. امام حسین جب بھی گریا فرماتے تھے نا تو دشمن کے سامنے نہیں روتے تاکہ اس کی ہمت نہ بڑھ جائے، لیکن عباس کی شہادت اتنی سخت تھی فبکا بکاء عالی. حسین زور زور سے رو رہے تھے دشمن کے ساتھ اور کہہ رہے تھے وہ شمت بھی عدوی. عباس دیکھو دشمن تانے دے رہے ہیں، عباس شمت بھی عدوی، عباس تم چلے گئے، حسین کو دشمن دشنام دے رہے، تانے دے رہے حسین کے سامنے. تیسرا موقع وہ تھا کہ جب ششماہ علی اصغر حسین کے ہاتھ میں تھا. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. عزیزوں، صدائیں بلند ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام حسین گریہ فرما رہے تھے. چوتھا موقع جب خود امام حسین اپنی غربت پر رو رہے تھے، جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہے تھے.
اتنا سخت مرحلہ تھا یہ کہ امام کو اپنے دستے ولایت سے اشارہ کرنا پڑا بی بی زینب پر کہ انہیں صبر آ جائے، ورنہ بی بی گویا فریاد کر رہی تھی اے بھیا جب بھی کوئی شہید گیا تو دل کو تسلی تھی کہ آپ تو موجود ہیں، اب حسین جا رہا ہے، زینب کا دل مضطرب تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی غربت پر کیا، اور آخری موقع وہ ہے جو زیارت ناحیہ میں جملہ لکھا ہے نا کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر امام حسین کے سینے پر تھا۔ حسین شہادت کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، لیکن لکھا ہے زیارت ناحیہ میں کہ حسین نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب میں نام لے کے کہوں یا حسین کہنا، حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے میرے بعد سکینہ یتیم ہو جائیں گی، اس سے بڑھ کر یہ کہ تماچے مارے جائیں گے، اس سے بڑھ کر یہ گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ حسین رو رہے تھے، اپنے بچوں کی غربت پر حسین رو رہے تھے۔ یا ابا عبداللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ کیا عجب شان کا گریہ ہے، کیا روحانیت ہے، کیا معنویت ہے۔ لے کر چلے اپنے آپ کو کربلا۔ ہمارے بہت سے دوست عزیز احباب اس وقت ہیں کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، آپ بھی اپنے دلوں کو لے کر چلیں وہاں پر، سب مل کر توسل۔ پروردگار میں نے دعائے توسل پڑھی ہے اس خاطر کہ میں حسین کا نام لے سکوں، ان کے نام پر گریہ کر سکوں، اپنی حاجتوں کو حسین کے صدقے میں لے کر آیا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی صحابی کو کوئی کام ہوتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ اس کا حقدار نہیں، وہ حسین کو گود میں لے کر رسول اللہ کے پاس آ جاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کو اس نواسے کا صدقہ، میں حق تو نہیں رکھتا ہوں لیکن میرا یہ کام کر دیجئے گا۔ اے پروردگار میں حق تو نہیں رکھتا جو میں مانگ رہا ہوں، لیکن میں حسین کا صدقہ لے کر آیا ہوں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید المظلوم الغریب یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند آپ پر سلام ہو ہمارا، اے امام حسین، اے اللہ کی حجت آپ پر سلام ہو۔ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ خاص دعا کا موقع ہے۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ بیمار کربلا کا ذکر ہے جس نے اپنے بابا کے پامال لاشیں کو دیکھا ہے۔ یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین ایہا السجاد یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے صدقے میں سجاد کی قبر آج تک مسمار ہے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہماری شفاعت اسے نہیں مل سکتی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے. اے اللہ امام جعفر صادق کا صدقہ ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، فضیلت کے وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کو قبول فرما، ہماری تمام نسلوں کو نمازی بنا. امام حسین کی محبت کے صدقے میں نمازوں کو قبول فرما. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. اس امام کا ذکر جو باب الحوائج ہے. السلام علیک ایہا المعذب فی قعر السجون. سلام اس مولا پر جسے قید خانے کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا تھا، جس کا قید خانہ زمین کے اوپر نہیں تھا، زمین سے نیچے تھا، جہاں کوئی روشنی کا گزر نہیں تھا، جہاں کوئی ہوا کا گزر نہیں تھا، نہ امام اپنے پیر پھیلا سکتے تھے، نہ بلند ہو سکتے تھے. 14 سال کی قید ہے. عزیز و روایت میں لکھا ہوا ہے جب امام کا جنازہ تھا وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. یا اللہ امام کے جو ساقبات ہیں نا وہ چورا ہو گئے تھے زنجیروں سے. حدیث میں ہے کہ سلام ان ساق پر، ان پنڈلیوں پر کہ جو زنجیروں کے اثر سے چورا ہو گئی تھی. یہ مخصوص مصیبت ہے میرے مولا موسی کاظم. یہاں پر ہمارے شہر میں بھی کبھی ہو جاتا ہے کوئی باہر سے مسافر آیا ہو، فرض کیجئے انتقال ہو گیا اس کا، کوئی بھی نہیں جانتا اسے یہاں پر، لیکن کم از کم 15 20 30 50 مومنین تو شریک ہو جاتے ہیں جنازے میں جیسے کوئی بھی نہ جانتا ہو. سوچو جس کے 18 بیٹے ہوں 19 بیٹیاں ہوں اور جنازہ مزدوروں نے اٹھایا. دعا کرو کہ کوئی ایسا قرآن شخص نہ اٹھائے جسے قرآن اٹھانے کا ادب نہ آتا ہو. انہوں نے بغداد کے پل پر آ کر جنازہ رکھا نہیں تھا بلکہ پھینک دیا تھا بغداد کا. باب الحوائج مولا یا ابا الحسن ویا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر. سارے مریضوں کے لیے سوچ کے پڑھیں. ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. غریب الغرباء مولا امام رضا یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا جعفر یا محمد ابن علی. رزق و روزی کے لیے دعا مانگے. ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے برادر مومن کو سب کے سامنے ٹوکا اس نے اس کی رسوائی کا اہتمام کیا. جس نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے زینت عطا کی. ہمیں امام کی سیرت پر ان کے فرامین پر پروردگار چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک جملہ میں کہتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام سے توسل ہے. عمہ سادات کا ذکر کریں یعنی سادات کی پھوپھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. اس لیے کہ امام کا حکم ہے کہ ان کے ذکر مصیبت کے بعد میرے ظہور کی تعجیل کے دعا مانگو. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں فقط ایک جملہ جو کلیجہ چیر دیتا ہے. جب ایک موقع ایسا آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر بازار کوفہ میں بڑا سخت تھا. حسین کا سر تو تھا نوک نیزہ پر. آپ کے دل آمادہ ہوگا میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ تو ہے ہی سخت مصیبت, وہ تو کربلا ہی سے ہے نا حسین کا سر نوک نیزہ پر. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے اور سخت ہو گیا جب ایک شقی نے دور سے پتھر مارا امام حسین کے سر پر. ہائے 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 1400 برس بعد سننا اتنا مشکل, پڑھنا اتنا مشکل, بہن کے لیے دیکھنا کتنا مشکل ہوگا کہ بھائی کے سر پہ کوئی پتھر مار رہا. اس وقت چوب محمل پر بی بی زینب نے اپنا سر دے مارا اور فرمایا کہ بھیا ہر مصیبت تو سوچی تھی لیکن یہ نہ سوچا تھا کہ کوئی آپ کے سر پر پتھر بھی مار رہا ہوگا.
یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ عمِ سادات ہیں، مومنین کی حاجت روائی فرمائیے گا۔ یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اے مولا آپ کو اپنی بھومی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے، ان مصائب کے اختتام کے لیے ظہور میں تعجیل ہو، آپ کے اذن ظہور عطا ہو۔ اے پروردگار ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیں، لیکن ان مصائب کے انتقام کے لیے کہ بی بی زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، ان مصائب کے انتقام کے لیے کہ فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی، ان مصائب کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت کو بھیج دے، منتقم خون حسین کو بھیج دے، جلد سے جلد ظہور ہو، ہم گناہگار آ کے مولا کے دیدار سے منور ہو، سب مل کے اپنے مقام سے کھڑے ہو جائے، مولا کا نام لے مل کر۔ یا وصی الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، سب مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ چہاردہ معصومین کا توسل، اہل بیت کے غم میں آنسو، ان کے ذکر پر امام بارگاہ میں آپ تشریف فرمائے، فرش اعضاء پر۔ سبحان اللہ، شعبان المعظم کا مہینہ جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، پروردگار یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دعا امام رضا علیہ السلام نے سکھلائی ہے، کہو جب شعبان کے کچھ آخری دن رہ جائیں تو یہ کہو کہ پروردگار اگر اب تک تو نے شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں مجھے نہیں بخشا تو جو باقی ماندہ دن ہیں ان میں مجھے بخش دے پروردگار، میرے گناہ معاف فرما دے، میں ذلیل و حقیر بندہ ہوں تیرا۔ بس انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سلام کریں مولا کو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنا۔ ایک سب مل کے زیارت پڑھیں گے۔ علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الغرباء، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان یا خلیفۃ الرحمن یا مظہر الایمان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمة الله وبركاته مع الصلوات۔